پارہ نمبر 14 کا تیسرا ربع سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 87 تک ہے۔ سب سے پہلے یہی کہا جا رہا ہے کہ دعوت دین دینے والوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں قارون کی طرح زمین کے نیچے دھنسا دے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں، اور جو کچھ بھی کرنا چاہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی نہ تو ہرا سکتے ہیں اللہ کو اور نہ ہی اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود کو بچا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی صبح کے وقت ہر چیز کے سائے چھوٹے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور ہر وقت وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، یعنی سب سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، یعنی تم کیا کسی اور سے ڈرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے، یعنی کوئی آزمائش آتی ہے، تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، یعنی جب تم ڈوبنے لگتے ہو، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہو، صرف ایک اللہ کو یاد کرتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے، یعنی وہ مصیبت گزر جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، آزمائش نہیں رہتی، تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، یعنی کسی مزار پر جا کر کوئی چڑھاوا چڑھا آتا ہے کہ جی آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے نکل آئے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور ان کے لیے یعنی خود اپنے لیے یہ جو چاہیں یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی تھی، یعنی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی، تو ان کے چہروں پر کلونس یعنی سیاہی چھا جاتی تھی، اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے لوگوں سے۔ جس کی بیٹی ہوتی تھی وہ پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، یعنی بیٹیوں کی پرورش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ کیا کرتے تھے،
ان کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں حکم لگاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم و زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو اس زمین پر کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی بلا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے یہاں ہمیں خوب نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جب یہاں ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو وہاں بھی خوب ہمیں دولت دے گا، عزت دے گا، یعنی وہاں بھی ہمیں جنت میں اللہ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، یعنی وہ اسی میں خوش رہے کہ جی واہ واہ ہماری کیا تہذیب ہے اور کیا ہمارا کلچر ہے، کیا تمدن ہے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، یعنی وہی ان کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان پڑ گئی، یعنی جب اس میں کچھ لگایا تو ہریالی ہوگی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے جس طرح سوکھی بنجر زمین سے سبزہ نکل آتا ہے بارش برسنے پر، بالکل اسی طرح قیامت کے دن تم بھی قبروں سے بالکل ہلکی ہلکی بوندا باندی سی ہوگی اور تم قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آؤ گے۔ اب مویشیوں کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ یہ جو مویشی ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کہا جا رہا ہے یہ دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اب ایک کھجور کے درخت کا ذکر آ رہا ہے، انگور کی بیلوں کا ذکر آ رہا ہے، یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال نعمتیں ہیں لیکن لوگ ان کو حرام بنا لیتے ہیں، کہا جا رہا ہے اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بنا لیتے ہو، یعنی شراب بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی، یعنی کبھی تو تم اسے حلال کر کے کھاتے ہو اور کبھی نشاور بنا لیتے ہو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اب شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی تخلیق ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھجوں میں،
یعنی چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا لو۔ یہ چھتے جو ہیں وہ کہاں کہاں چڑھائے جاتے ہیں، کبھی پہاڑوں پر، کبھی درختوں پر، اور کبھی وہ شیڈ سا بنایا جاتا ہے یعنی چھجوں پر۔ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلو۔ کہا جاتا ہے ان کے راستے مقرر ہوتے ہیں، یہ اس پر ہی چلتی ہیں اور پھلوں کا رس چوس کر لاتی ہیں۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ شہد کی مکھی جن پھولوں سے شہد لیتی ہے، یعنی وہاں کی رس لے کر آتی ہے وہاں کے پھولوں سے، تو ان پھولوں اور جڑی بوٹیاں جو بھی ہوتی ہیں ان کی جو تاثیر ہوتی ہے نا وہ بھی شہد میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کو کیا کہا ہے کہ یہ شفا ہے، یہ جراثیموں کو شہد جو ہے وہ مارتا ہے، اور اسی طرح مختلف بیماریوں میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ گلے پیٹ اور جوڑوں کے جو درد ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے۔ اب انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ان سب پر غور و فکر کر کے توحید کو نہیں پہنچے، ایک اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی تمہیں نہیں سمجھ آئی، تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لو۔ کہا جا رہا ہے وہی تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو یعنی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، شدید بڑھاپے کو، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی پھر وہ بچہ بن جاتا ہے اس ایج میں، بڑھاپے میں، بالکل جس طرح بچپن میں وہ ماں باپ پر ایک طرح کا بوجھ ہی تھا نا، اسی طرح سے پھر بچہ بن جاتا ہے۔ یاداشت تقریباً کم ہو جاتی ہے یا چلی جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، دانت نہیں رہتے، اسی طرح چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، بہت سارے کاموں کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کا محتاج ہو جاتا ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے یعنی سننے میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسباب، مال و دولت، اولاد، صلاحیتیں، قوتیں، رزق دیا ہے، اور کسی کو نہیں دیا یا کم دیا ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ غلام کو وہ برابر کا حصہ دار بنا دیتے ہوں، تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار ہوں۔ کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، مزید نعمتوں کا ذکر ہے، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، یعنی بغیر دلیل کے شرک کرتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ نے بے شمار نعمتیں دیں جن کا بھی ذکر آ رہا ہے، یعنی ان کی قدردانی نہیں کرتے۔ ان نعمتوں پر اگر غور و فکر کرتے تو ضرور اللہ کو بھی پہچان لیتے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، یعنی یہ معبود تو انہیں کچھ بھی نہیں دیتے نا، نہ بارش برساتے ہیں، نہ کچھ اگاتے ہیں، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی کام وہ نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی مانی تو کوئی بھی چیز نہیں نا۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے یعنی غلام ہے،
اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دو لوگوں کی مثال دی گئی ہے، ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے، دونوں میں فرق ہے نا؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے، یعنی کوئی کام نہیں کر پاتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود ہدایت پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی دیر لے گا کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت پہ کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، یعنی انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جانوروں کے بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے نا؟ جانور کے بچے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ دیر میں، انسان کا بچہ تو کئی سال لگاتا ہے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، یعنی عقل دی۔ کیوں دیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، ان کا صحیح استعمال کرو۔ جو اللہ نے تمہیں دل دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اس سے تم اللہ کا دین نہیں سننا پسند کرتے، کانوں سے، آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، دل میں اللہ نہیں بلکہ تمہارے معبود ہیں، ان کی محبت رچی بسی ہے۔ یہ کیسا شکر ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندوں کی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہی کیا ہوا ہے، کیسے اڑنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے رزق حاصل کرنا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، ان میں نظم و ضبط ہوتا ہے، اور یہ راستے بھی جانتے ہیں۔ ان کو کسی نے کوئی علم تو نہیں دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے، یعنی نیچے نہیں گرتے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں، جن کے اندر یقین ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو کھالیں ہیں جانوروں کی، ان سے تم خیمے بناتے ہو، ہلکے ہوتے ہیں، ان گھروں میں تم سکون پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی ادھر سے ادھر لے بھی جاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف یعنی ان کے روئے اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی، یعنی برتن بھی بناتے ہو اور پہننے کے لیے پوشاکیں بھی بناتے ہو، جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، درختوں کا سایہ، پہاڑوں کا سایہ، بادلوں کا سایہ، عمارتوں کا سایہ۔ پھر کہا جا رہا ہے پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، یعنی غاریں ہوتی ہیں، کھوئے ہوتی ہیں، تم اس میں رہ بھی لیتے ہو، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی زرے بناتے ہو، لائف جیکٹس بناتے ہو۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، یعنی اللہ کی کس کس نعمت کو گنوایا جائے، بے شمار نعمتیں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ لعلکم تسلمون، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں یعنی ایمان نہیں لاتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس آپ کا کام صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے، پھر ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی مانتے ہیں کہ خالق مالک رازق اللہ ہے، کیونکہ ان کے معبود تو بہت بعد میں بنائے گئے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر پیغمبر اپنی امت کی گواہی دے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا کہ میں نے تو حق کا پیغام دے دیا تھا، یہ ایمان نہیں لائے، اے اللہ اب یہ خود ذمہ دار ہیں۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف اور کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی، یعنی مسلسل عذاب ملے گا، کوئی بریک نہیں ہوگی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، فرض کریں کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا تھا، کسی نے عبد القادر جیلانی کو بنایا ہوا تھا، تو جب انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود، یعنی جنہیں یہ کہیں گے کہ یہ ذمہ دار ہیں، وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کے ساتھ جو جھوٹ انہوں نے گڑے تھے وہ، یعنی ان کے معبود اگر وہ کوئی بت تھے یا کوئی ایسا ان کا معبود تھا جس نے خود کہا ہوا تھا کہ جی میری پوجا کیا کرو، مجھے سجدہ کیا کرو، نمازیں شمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے مزار پر آ جایا کرو، اور اگر زندہ پیر ہے تو گدی نشین ہے تو بس مزار پہ آیا کرو، اب میں گدی نشین ہوں، بس مجھ سے دعا کرا لیا کرو۔ تو کہا جا رہا ہے وہ سارے رفو چکر ہو جائیں گے، یعنی اس دن وہ سب غائب ہو جائیں گے جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے، یعنی ان کو معبود بناتے رہے تھے۔ دنیا میں جن معبودوں پر انہیں توکل تھا، بھروسہ تھا، جن کے سہارے وہ دنیا میں کھوئے رہتے تھے، دین سیکھتے نہیں تھے، بس گناہوں میں پڑے رہتے تھے اور اسی پر خوش تھے، جو بھی بدعتیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، سمجھتے تھے خوب کر رہے ہیں، بس ہم سے تو نیک کوئی ہے ہی نہیں، تو کہا جا رہا ہے وہ سارے اس دن گم ہو جائیں گے۔ پارہ نمبر 14 کا تیسرا روبہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 87 تک ہے۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی صورت داعی دین کی، مبلغ دین کی مخالفت نہیں کرنی اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی چال چلنی ہے، اور نہ ہی ہم نے اس کی دل آزاری کرنی ہے، ورنہ ہم پر بھی قارون کی طرح کا عذاب آ سکتا ہے جسے نہ ہم ٹال سکیں گے اور نہ ہی اس کو ہٹانے کی طاقت رکھتے ہوں گے۔ آیت نمبر 48 اور 49، کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، لہٰذا مجھے بھی عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، قرآن کو پڑھ کر سیکھنا بھی ہے اور اس حکم کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 62 تک ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، کیونکہ شرک کر کے ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہوں گے، لہٰذا اللہ کی ناشکری سے اور اللہ کی ناقدری کرنے سے بچنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ان صفات میں ہم نے دوسروں کو شامل نہیں کرنا، یعنی انہیں معبود نہیں بنا لینا، اور قتل اولاد سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب نہیں کرنی جو اللہ نے نہیں کہیں،
کیونکہ شرک بھی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے نا۔ آیت نمبر 63، شیطان کے وسوسوں، اس کے بہکاووں اور اس کی چالوں سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 66 سے لے کر 69 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے ان آیات میں، مثلاً مویشیوں کا، پھلوں کا، شہد کا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ایمان لانے کے لیے تو یہی کافی ہیں، شعوری ایمان لانے کے لیے۔ آیت نمبر 70 سے لے کر 75 تک ہمیں ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ اسی طرح بڑھاپا بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، کیونکہ یہ نعمتیں دے کر بھی اللہ آزماتا ہے اور لے کر بھی، یعنی یہ آزمائش کے لیے دی گئی ہیں مجھے، لہٰذا ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، شرک کے کاموں میں نہیں لگانا، بلکہ کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ آیت نمبر 76 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں راہ راست پر جم جانا ہے، قائم رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی راہ راست کی دعوت دینی ہے، ہدایت کی دعوت دینی ہے، اور عدل اور بھلائی کا حکم دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 78، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 79 سے لے کر 83 تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں، مثلاً پرندوں، جانوروں کی کھالوں، یعنی کھالوں سے کیا ہوتا ہے، خیمے ہلکے سے بنائے جاتے ہیں، پھر غاریں جو پہاڑوں میں ہوتی ہیں اور کھوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو پوشاکیں بنائی ہیں، ظاہر ہے ریشم کا کیڑا بھی ہوتا ہے، کپاس بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت طرح کی پوشاکیں بنتی ہیں، مثلاً ذرہ بختر بنتی ہیں، زریں بنتی ہیں، ان سب پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ کی شان کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی تخلیق کو پہچاننا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، اور ایمان لا کر ان نعمتوں کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 84 سے لے کر 87 تک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو، نعوذ باللہ، کہ ہمارا جو پیغمبر ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے، لہٰذا آج ہمیں ہر طرح کے شرک سے، گمراہی سے، بدعت سے بچنا ہے، اور کیونکہ اگر ہم شرک کریں گے تو جو ہم نے معبود گھڑ رکھے ہوں گے وہ اس دن ہمارے کام تو کیا آنا ہے، انہوں نے وہ ہمیں جھوٹا کہیں گے، اور ہم میں سخت عذاب بھی دیا جائے گا، اور ہمارے عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لمحہ بھر کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں شرع صدر کے ساتھ۔ آمین، اللہم آمین۔